This audio has been taken from the Citizens Archive of Pakistan's Oral History Project. جب میں پھر عورت فاؤنڈیشن میں آ گئی تو یہاں پہ ویمن کاؤنسلرس کے حوالے سے ایک پروجیکٹ جو ہے چل رہا تھا جس میں مجھے رکھا گیا. تو عورت فاؤنڈیشن نے 33% پارٹیسپیشن کے حوالے سے اسٹرگل کی اور کوئی تقریباً 8 سال تک یہ جدوجہد جاری رہی، مطلب 94 سے لے کے اور سن 2000 تک. تو 2000 میں جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم 50% کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں. تو کچھ ہم خیال لوگ نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، عورتوں کو اب مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیں گے. تو وہ انہوں نے واپس لیا اور پھر 33% کا اعلان کیا. بیسکلی عورت فاؤنڈیشن نے 1986 میں کام کرنا شروع کیا تھا، اور جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو ہم ایگریکلچر ویمن کے لیے کام کر رہے تھے کہ ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے. ہماری جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھیں نگار احمد اور جوائنٹ ڈائریکٹر شیلا ضیاء. نگار بیسکلی قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتی تھیں اور شیلی ان کے ساتھ تھی. لاہور میں ہمارا ہیڈ آفس تھا، تو وہاں سے ایک کمرے کے اس سے دفتر سے جو ہے وہ کام شروع ہوا. تو فوکس تو ہمارا ایگریکلچر ویمن تھی، لیکن آہستہ آہستہ اور بھی ایشوز جو تھے جب سامنے آنے لگے تو پھر ہماری ڈائریکٹر نے سوچا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باقی خواتین کی، کیونکہ ہمارا تو ٹارگیٹ تھا ہم بس ایگریکلچر ویمن کے ساتھ کام کریں گے، لیکن اب اس کا مطلب ہے ہمیں اور خواتین کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا. کیونکہ کوئی خاتون آ رہی ہے وہ کہہ رہی جی میرے شوہر نے تو مجھے اتنا مارا ہے، اب میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہوں، مجھے کھلا چاہیے، یا کسی نے میرے بچے رکھ لیے ہیں تو مجھے اس کا جو ہے وہ بچوں کا خرچہ وہاں سے دلایا جائے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس طرح جب اور کیسز آئے تو پھر کام کو جو ہے وہ اور بڑھایا گیا اور سوچا گیا کہ ہاں ہم اس کو پھیلاتے ہیں. تو عورت فاؤنڈیشن کے نیشنل لیول کے مختلف پروجیکٹ تھے، جیسے INC کے نام سے تھا، انفارمیشن نیٹ ورک سینٹر. اس کے ذریعے ہم بالکل دیہاتی سطح پہ خواتین کو جو ہے وہ معلومات فراہم کرتے تھے. اور اگر آپ آج سے 40 سال پہلے جائیں تو جتنے ذرائع آپ کو اس وقت ہیں انفارمیشن کے، اس وقت اتنے ذرائع نہیں تھے. آپ کا ایک PTV تھا جو 4 بجے کھلتا تھا اور 12 بجے بند ہو جاتا تھا. اسی طرح اگر آپ اخبارات کو دیکھیں تو جنگ اور ڈان اور اس طرح کے بڑے اخبار تھے جو کہ لوکل خبریں جو ہے اس میں بہت کم آتی تھی، اور انفارمیشن کے کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے. ہم اگر 9 بجے TV کے خبر نامے کے سامنے بیٹھ بھی جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا، وزیر اعظم نے یہاں فیتا کاٹا، صدر نے وہاں فیتا کاٹا، اس طرح کی خبریں ملتی تھی. لیکن ہمیں لوکل خبریں جو تھیں وہ اس طرح کی ہمیں نہیں ملتی تھی. تو ہم جب ادھر گاؤں میں جا کے عورتوں کو بتاتے تھے کہ بھئی دیکھیں اگر فرض کریں کہ اگر موسم تبدیل ہوگا تو کون کون سی بیماریاں جنم لیں گی، لیکن اگر آپ یہ احتیاط کر لیں گے تو آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جب انفارمیشن ہم وہاں جا کے ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے تو عورتیں بڑی غور سے سنتی تھیں اور انہیں فائدہ بھی ہوتا تھا، اور انہیں بہت ساری چیزیں شیئر کر رہے ہوتے تھے کہ اچھا اب کون کون سی فصلیں لگانے کا ٹائم ہے، آپ کون سی کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے تھے بھائی لڑکیوں کو بھی پڑھانا چاہیے، لڑکیوں کے، کیونکہ یہ ہوتا تھا نا بھائی لڑکی تو پرائے گھر چلی جائے گی اس لیے اس کو نہیں پڑھانا ہے گا نا، لڑکے کو پڑھانا ہے صرف. تو ان کا اپنی اس گفتگو میں بار بار ان کا برین واش کرنا کہ نہیں، اگر لڑکیاں بھی پڑھی لکھی ہوں گی تو ضروری نہیں کہ وہ نوکری ہی کریں، ان کو شعور آ سکتا ہے، ان کو بہت اویئر ہوں گی وہ. یا اگر فرض کریں کہ جیسے آپ کی بیٹی کسی اور گاؤں میں چلی گئی، شادی ہو گئے، اور آپ کے گاؤں کا کوئی بندہ گیا وہاں پہ گاؤں میں اور اس کو پتہ ہے کہ اچھا یہ تو میرے گاؤں کا فلاں بندہ آیا ہے، تو وہ جو اپنی دل کی باتیں اپنی ماں سے کہنا چاہتی ہے وہ اس کو زبانی تو نہیں بتا سکے گی. اگر پڑھی لکھی ہوگی تو وہ جلدی سے ایک خط لکھ کر دے دے گی کہ اچھا یہ میری ماں کو دے دینا. وہ خود نہیں آ سکی لیکن وہ ماں کو خط جو ہے وہ بھیج دے گی، اور ماں بھی کسی پڑھے لکھے بندے سے پڑھوا کے اور اس کا جواب لکھ کے ان کو بھیج دے گی. تو اس طرح کی گفتگو اس میں کی اور ان کو کافی موٹیویٹ کیا خواتین کو، تاکہ لڑکیوں کی بھی تعلیم کو وہ اہمیت دے اور جو ہے ان کو بھی پڑھانا شروع کریں. ٹھیک، یہ ضروری نہیں کہ بھئی لڑکے ہی پڑھیں گے، لڑکے پڑھیں گے. تو اس طرح کی انفارمیشن اس ہمارے انفارمیشن نیٹ ورک سینٹر کے ذریعے ہم نے کوئی 1000 سے زیادہ پورے پاکستان میں کھولے ہوئے تھے ولیج لیول پہ. پھر اس کے بعد ہمارا ایک اور تھا ایڈوکیسی اینڈ ایکشن پروگرام کے نام سے، وہ ہمارا ڈسٹرکٹ لیول کا پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے سٹیزن ایکشن کمیٹی کے نام سے مختلف والنٹیئرز گروپ بنائے ہوئے تھے، جس میں میل فیمیل جو ہیں وہ دونوں تھے، جرنلسٹ تھے اس میں، وکلا تھے، اور جو اس علاقے کے ایکٹیوسٹ تھے، جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، ان کو ہم نے اس گروپ میں شامل کیا تھا کہ اگر یہاں پر عورتوں اور بچوں کے حوالے سے کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو یہ اس کو حل کر سکیں، اور اگر یہ ان سے وہ نہیں حل ہو سکتا تو پھر وہ ہم سے پروونشل لیول پہ رابطہ کریں تو ہم اس کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں گے. اس کے ساتھ ہی پھر ہمارا ایک اور پروجیکٹ چل رہا تھا پولیٹیکل ایجوکیشن پروگرام کے نام سے. اس کے تحت ہم نے پورے، جیسے ہمارے 3 ایسپیکٹ ہیں کام کرنے کے، کہ عورتوں کو معاشی طور پہ مستحکم ہونا چاہیے، عورتوں کو سیاست میں آنا چاہیے، اور عورتوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ وائلنس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے،
تو یہ ان سارے ایشوز کے حوالے سے ہم نے اپنے یہ جو پولیٹیکل ایجوکیشن پروگرام تھا اس میں جو پورا گروپ تھا پورے پاکستان لیول پہ میل فیمیل کا، اس میں ہم نے ان کو بتایا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ان چیزوں کی کیا صورتحال ہے، پھر نیشنل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ اور یونین کونسل لیول پہ. اور یہ جو پورا جو پلان ہوتا تھا نا، یہ سمجھ لیں اگر وہ جو ہماری ورک شاپ ہے اس میں پورا مطلب ڈے بائی ڈے، جیسے پہلے دن ہے تو اس میں انٹرنیشنل لیول کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسرے دن جو ہے وہ پروونشل نیشنل لیول کی ہو رہی، پھر پروونشل، تو لوگ پھر اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے اپنی یونین کونسل جہاں وہ رہتے تھے وہاں تک لے جاتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم ان کو کہتے تھے کہ دیکھیں اگر عورتیں ہوں گی سیاست میں تو یہ فائدے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں گے. تو اس طرح جو یہ ایک بڑا گروپ تھا یہ اویئر ہو چکا تھا. اور جیسے ہی سن 2000 میں اناؤنس ہوا لوکل گورنمنٹ الیکشن کا، تو یہ پورے گروپ نے جو ہے وہ بہت کام کیا عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے. ہمارا اس وقت ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے، چاروں صوبوں میں ہمارے ریجنل آفیسز ہیں. اور جو سندھ میں الیکشن ہوئے تھے وہ لاسٹ مرحلے میں ہوئے تھے نا، آخری مرحلے میں ہوئے تھے. تو ہمارے جو تینوں آفیسز کے لوگ جو آبزرو کرتے تھے کہ کیونکہ ظاہر عورتیں پہلی دفعہ آ رہی تھیں تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتوں کے فارم ریجیکٹ ہو رہے تھے. اچھا آپ کو انگوٹھا ایسے لگانا تھا، آپ نے ایسے لگایا، فارم ریجیکٹ. ٹھیک ہے، اتنی سی بات پہ فارم جو ہے وہ ریجیکٹ ہو رہے تھے. اور تو ہمارے جو یہ لوگ تھے جو سٹیزن ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے، انہوں نے کورٹ کے باہر کیمپ لگایا ہوا تھا اور ایک اپلیکیشن لکھ لی جہاں پہ آپ کا نام لکھا ہونا ہے اور جہاں پر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ کون سی سیٹ کے لیے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. اور بہت ساری فوٹو کاپی رکھ لی. آپ گئے، آپ نے کہا کہ وہ مجھے نا جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑنا ہے، تو آپ کا نام پوچھا اور وہ وہاں لکھ دیا جنرل سیٹ اور کہا جاؤ اندر سے فارم لے کر آ جاؤ. جب اندر سے فارم لے کر آتے تھے تو وہیں جلدی جلدی ان کا فارم فل کیا، اس کے نیچے جو ڈاکومنٹس لگانا ہوتے تھے وہ سارے ریلیونٹ ڈاکومنٹس لگائے. اگر کسی سے اٹیسٹ کروانا ہوتا تھا وہ بتا دیا کہ فلاں جگہ سے اٹیسٹ کروا کے لے کر آؤ، جا کے اندر جمع کروا دو. تو اس طرح کے ہم نے لوگوں کو بالکل کہنا چاہیے ڈور پہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا. اور اس سے پہلے کیمپین بھی چلائی، لوگوں کو بتایا کہ بھائی اب عورتیں بھی الیکشن میں کھڑی ہوں گی، کیونکہ اس وقت 6 سیٹیں جو تھیں ہماری ایک یونین کونسل میں خواتین کی تھیں. یو سی لیول پہ 6 خواتین کی سیٹیں تھیں. ٹھیک ہے، اور 4 سیٹ جو تھی وہ جرنل سیٹ تھی، اس پہ میل بھی اور فیمیل دونوں الیکشن میں حصہ لے سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ 6 سیٹوں پہ اگر عورتیں الیکشن میں نہیں کھڑی ہوں گی تو وہ خالی رہ جائیں گی. تو ہم اس پہ زیادہ فوکس کرتے تھے کہ وہ سیٹیں خالی نہیں رہنی چاہیے، ان پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. جیسے بہت سارے لوگوں نے باتیں بھی بنائی، بھائی ماسیوں کو کھڑا کر دیا، اپنے گھر کی فلاں کام کرنے والی کو کھڑا کر دیا. ہم نے کہا کچھ بھی ہوا، عورت سیٹ پہ بیٹھی ہوئی نظر آئی. اس سے پہلے اسمبلی میں عورت سیٹ پہ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ ہماری عورت فاؤنڈیشن کی سوچ یہی تھی کہ بھائی جب عورتیں بیٹھی بھی ہوں گی تو ان کے بولنے کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے گا. جب وہاں موجود ہی نہیں ہوں گی تو کیسے ہوگا؟ کیونکہ عورت فاؤنڈیشن اس سے پہلے ہمارا ایک اور پروگرام تھا لیجسلیٹو واچ پروگرام کے نام سے. اس کے تحت ہم قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو مانیٹر کرتے تھے. اس میں ہم دیکھتے تھے کہ عورتوں کی ترقی کے حوالے سے وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا ڈسکشن ہو رہا ہے، ایجنڈے میں کیا ہے. تو جب بھی ہم دیکھتے تھے کہ بھئی وہاں پہ اگر تعلیم کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے یا اس کے ہیلتھ کے حوالے سے یا عورتوں کی ترقی کے حوالے سے، تو وہاں کہا جاتا تھا اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں گے، سوچیں گے، ہو جائے گا. اور ایجنڈے کے اگلے پوائنٹ پہ چلے جاتے تھے جہاں پر ہمارے میل ساتھیوں کا زیادہ بینیفٹ ہوتا تھا. اس پہ 2-3 اسمبلی میں بحث ہوتی تھی. تو اس وقت عورت فاؤنڈیشن نے یہ سوچا تھا کہ اگر آج اس اسمبلی میں کوئی عورت بیٹھی ہوتی تو وہ ضرور یہ سوال کرتی کہ اچھا بھائی اگر کوئی اسکول، کالج یا ہاسپٹل بنے گا تو کہاں بنے گا، کون سی جگہ بنے گا، اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوگا، کب تک بن جائے گا. وہ بہت سارے سوال کرتی نا. لیکن یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں ہوا، وہ تو ایجنڈے کے اگلے پوائنٹ پہ چلے گئے. تو اس وقت سے ہماری جو ڈائریکٹر تھیں انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں، 33% پارٹیسپیشن عورتوں کی جو ہے نا وہ ہر جگہ ہونی چاہیے. تو پھر یہ لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ جب یہ الیکشن ہوئے 2001 میں، تو کوئی 36,600 خواتین جو تھیں وہ یونین کونسل لیول پہ منتخب ہو کر آئیں. اور 3 مرحلوں میں الیکشن ہوئے تھے، ڈسٹرکٹ کونسل، تحصیل کونسل اور یونین کونسل. تو 40,000 عورتیں جو تھیں وہ اس ملک کی سیاست کا حصہ بنی. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین جو تھیں وہ سیاست کا حصہ بنی. اچھا، یہ سن 2001 کی. تو اس وقت جو ہے نا یہ جو الیکشن تھے نا یہ نان پارٹیزن تھے. اس میں کوئی پولیٹیکلی اس میں انفلوئنس نہیں تھا کسی کا بھی. میں آپ کوئی بھی چاہے وہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے اور حصہ لے لے. ٹھیک ہے، تو اور اپنی کیمپین چلائے. تو ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو بالکل ان کی فارم جمع کروانے سے لے کے ان کی کیمپین اور بعد تک جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہم جڑے رہے.
خواتین کاؤنسلرز کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہے. جیسے کسی نے اپنی بائی سائیکل پہ اپنی کیمپین چلائی, کسی نے اپنی مرغیاں بیچ دی, اس سے اپنی کیمپین چلائی, کسی نے مطلب مختلف طریقے سے. عورتیں بہت زیادہ خوش تھیں, وہ کہہ رہی تھیں بس پتہ نہیں اب ہم آ جائیں گے تو ہم پورا پاکستان میں ہم کیا تبدیلی لے کر آ جائیں گے ایک دم سے نا. بہت خوش تھیں, اور ان کی جو سوچ تھی وہ بالکل ایم این اے ایم پی اے کے لیول کی سوچ تھی. پھر انہیں ہم ڈاؤن کر کر لے کر آئے. ہم نے کہا نہیں, آپ یونین کونسل لیول پہ سوچیں کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے, یہاں کیا تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں. اچھا جب وہ آ گئیں, انہوں نے کہا بھائی اب ہم ناظرین کے سامنے کیسے جا کے بات کریں, ہمیں تو بات ہی کرنا نہیں آتی, آپ ہمیں بتائیں, آپ نے ہمیں گھر سے باہر تو نکال دیا, اب ہمیں طریقہ بتائیں ہم کیسے بات کریں. تو پھر حریت فاؤنڈیشن نے ہر ضلع میں اپنے ریسورس سینٹر قائم کیے, اور وہ ریسورس سینٹر جو تھے وہ ایک ہماری لائبریری کا رول ادا کرتے تھے, اور وہ بتاتے تھے کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے حوالے سے جو کاؤنسلرز ہیں ان کی کیا فرائض ہیں اور کیا ان کے حقوق ہیں. اور لوگ آتے تھے, اچھا میرا اب اجلاس ہے, اب بتائیں ہم کیا بات کریں وہاں پہ, کیا کریں وہاں پہ. تو ہماری جو سیکریٹری بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں وہاں پہ, وہ پھر ان کو اپلیکیشن لکھ کر دیتی تھیں, یا ان کو طریقے بتاتی تھیں بات کرنے کے کہ آپ جب جائیے گا وہاں پہ اجلاس میں تو یہ بات کرنا. اچھا جب ہم سے ہر ڈسٹرکٹ کی ظاہر خواتین ہم سے سارا شیئر کرتی تھی. تو ایک دفعہ جب گئیں خواتین پہلی دفعہ اجلاس میں, تو پتہ چلا کہ جناب وہ پیچھے بیٹھ گئی سب سے, اور وہاں نہ پنکھا تھا نہ لائٹ تھی, اور بیٹھی رہی. انہوں نے کہا کہ بڑی گرمی ہے یہاں پر. تو سارے لوگ آ رہے تھے اور وہ بیٹھتے جا رہے تھے, کوئی کسی سے پوچھ نہیں رہا تھا ہم کہاں بیٹھیں اور کہاں نہ نہیں بیٹھیں. انہوں نے کہا ہم تو سب سے پہلے آ گئے, اب ہم اگلی دفعہ آئیں گے نا سب سے آگے بیٹھ جائیں گے. جب خواتین اگلی دفعہ اجلاس میں گئیں, وہ سب سے آگے بیٹھ گئیں, جہاں ناظرین صاحب کی سیٹ تھی اس کے ساتھ ہی وہاں لائٹ بھی تھی اور پنکھا بھی تھا. وہ بیٹھ گئی, انہوں نے پھر ایسے دیکھا, کسی نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہمیں, ہم تو سب سے پہلے آتے, اب ہم یہیں بیٹھیں گے. تو تھوڑا سا ان کا حوصلہ بڑھا, ٹھیک ہے. پھر وہ اپنے گھروں پہ گئیں, تو انہوں نے اپنے گھر میں ظاہر ڈسکس کیا, بھئی بہت گرمی ہوتی ہے وہاں پر تو نا, اور پنکھے بھی زیادہ نہیں چل رہے ہوتے ہیں, اے سی بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا چلو جب تم اجلاس میں جائے کرو نا تو تھوڑی سی اپنی نقاب نیچے کر لیا کرو, تاکہ سانس صحیح جائے اور صحیح باہر آئے, ٹھیک ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ خواتین کو تھوڑا سا اس طرح کے اپنے جو فیملی اسٹرکچر تھے اس سے بھی جو ہے وہ اجازت ملی, اور عورتوں نے بہت کام کیا. یہ جو 40,000 عورتیں آئی تھیں, انہوں نے بہت کام کیا. اچھا ہم نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے حوالے سے ان کو بہت ٹریننگ دی, خواتین کو ان کی ریلیز, ان کے بہت ساری وہ کروائی. تو ہم نے ان کو اس ٹریننگ میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں جو ان کی ذمہ داریاں اور ان کی جو فرائض تھے اس کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل سے بتایا. جیسے اس وقت جو ہمارا 2001 کا آرڈیننس تھا, اس میں ڈسٹرکٹ کاؤنسلر جو سٹی کاؤنسلر تھی ان کے لیے الگ سے بجٹ مختص تھا. جیسے ڈسٹرکٹ کا بجٹ الگ ہے, فرض کریں 5 لاکھ ہے, اور 5 لاکھ کے علاوہ بجٹ ہوتا تھا جو کہ ہماری باقی جو ممبر خواتین ہیں وہ ان کا بجٹ ہوتا تھا. اچھا اب ناظرین صاحب کیا کرتے تھے, سارا بجٹ اپنے کھاتے میں, اور کہتے تھے چلیں بھائی اجلاس ہوا, بجٹ اجلاس, سب ہاتھ اٹھائیں اور پاس کر دیں. تو وہ کہتی تھی نہیں ہمارا حصہ, ہماری اسکیمیں, ہمارا نہیں بس سب یہی ہے, سب یہی ہے. کہتی تھی نہیں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کی شک فلاں اٹھا کے پڑھیں, اس میں ہمارا حصہ الگ ہے. اب ناظرین صاحب پریشان ہوتے تھے کہ ان کو شک بھی یاد ہے. تو ظاہر وہ ہم نے اپنی ٹریننگز میں ان کو یاد کروائی ہوئی تھی چیزیں, تو وہ زبانی بتا رہی ہوتی تھیں وہاں پر نا, کیونکہ اس قانون میں یہ ضروری نہیں تھا کہ پڑھی لکھی خواتین جو ہے وہ سامنے آئے. پھر دوسرا ہم نے خواتین کو ایکسپوجر وزٹ کروائے, کیونکہ ان پڑھ خواتین تھیں لیکن باشعور خواتین تھیں. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈگری یافتہ ہوں, آپ کو شعور یافتہ ہونا بھی ضروری ہے. بھائی ڈگری یافتہ کا تو مطلب یہی ہے نا کہ آپ لکھ پڑھ سکتے ہیں گے, اور اگر میں شعور یافتہ ہوں تو مجھے شعور ہے, لیکن آپ کے پاس ڈگری, آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو گندا پانی کھڑا ہے تو یہ پانی یہاں سے صاف کیسے ہوگا. لیکن مجھے پتا ہے کہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے, بھائی کسی بھی یو سی میں اپلیکیشن دی جائے گی, وہ سویپر کو بھیجیں گے, پانی صاف ہو جائے گا. لیکن آپ سوچتے رہیں گے پانی جائے گا کیسے ختم ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ڈگری یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو شعور یافتہ ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ جو کاؤنسلرز اتنی بڑی تعداد میں آئی تھی, بہت باشعور تھی, بہت جو ہے نا ان کے پاس انفارمیشن تھی, نالج تھی اپنے علاقوں کے حوالے سے. تو ہم نے ایکسپوجر وزٹ کروائے. ہم نے پہلے تھوڑی سی ایک ریسرچ کی کہ کتنی خواتین نے کس طرح کے ترقیاتی کام جو ہے وہ کروائے ہیں, جو عورتوں کے حوالے سے یا کمیونٹی کے حوالے سے جو ہے وہ فائدے مند ہوئے ہوں. تو اور پھر دوسرا یہ تھا کہ جیسے اس وقت بھی تھے تو نان پارٹیزن الیکشن, لیکن پھر بھی لوگوں کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ضرور تھا.
لیکن کیونکہ عورت فاؤنڈیشن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے تو ہمارے پروگراموں میں تمام سیاسی جماعت کی خواتین جو ہیں وہ بڑی خوشی سے شرکت کرتی تھی، اور پھر انہیں ہم بتاتے بھی تھے کہ اگر اتحاد، دیکھیں نا، اسمبلی، اگر کسی بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، فرض کریں چاہے ہماری قومی صوبائی اسمبلی یا ڈسٹرکٹ لیول کی اسمبلی ہے، اسمبلی میں تو سب لوگ ممبر ہیں نا، وہاں تو سیاسی جماعت کاؤنٹ نہیں ہوتی نا، وہاں تو سب ممبر ہیں کہ بھئی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر ہیں، یو سی کاؤنسل کے ممبر ہیں. تو ایک جگہ یہ ہوا کہ 3-4 خواتین مختلف سیاسی جماعتوں کی تھیں ممبر، تو ناظم صاحب ان کی بات ہی نہیں سنتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں، ناظم صاحب ہماری بات ہی نہیں سن رہے، ہم جو بھی بات کرتے ہیں، ہم جو بھی ایشو لے کر آتے ہیں تو وہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتے. چلو ہم ان کے ساتھ الگ سے میٹنگ کرتے ہیں. چاہے وہ جو 6 خواتین تھیں انہوں نے بلایا، آ جاؤ ادھر آؤ، ادھر آؤ، پہلے تم بتاؤ تمہارے کیا کیا مسائل ہیں. سارے 6 نے پورا لسٹ ڈاؤن کیا. پھر آپ پہلے پوچھا اچھا بتاؤ کون سے مسئلے کو پہلے حل کرنا چاہیے جو سب کے لیے فائدے مند ہو. ان کا یہ والا پہلے کرتے ہیں. وہ پھر الگ پہلے ایک لسٹ، پھر دوسری لسٹ بنا کے، اور ساری کی ساری خواتین چلی گئیں ناظم صاحب کے کمرے میں. اب ناظم صاحب پریشان ایک دم کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی خواتین ایک ساتھ آ گئی ہیں، تو تھوڑا سا پریشرائز بھی ہوئے. انہوں نے کہا بھائی دیکھیں یہ ہمارے ایشوز ہیں، اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کب کب آپ حل کریں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو ہم اب جو اجلاس ہوگا اس میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر وہاں پہ جو بھی منظوری ہوگی پھر ہم اس کے تحت جو ہے وہ آپ کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو جیسے انہوں نے پہلا مسئلہ یہی اٹھایا کہ بھئی ایک وہ چھوٹا سا یعنی کہ نالا تھا، اس کو کراس کرنے کے لیے ہمیں پلیہ بنانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے سب لوگ، ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ گزریں گے، تھوڑی کسی ایک ہی پولیٹیکل پارٹی، تو سبھی کو فائدہ ہوگا. تو اس طرح انہوں نے اپنے ایشوز کو جو ہے وہ ڈسکس کر کے اور مختلف جماعتوں کو یتیم پھر کیا. تو جو ہم نے ایکسپوجر وزٹ کروائے اس میں یہ فائدہ ہوا کہ ایک خاتون جو بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے وہ کھڑی ہوتی تھی، وہ کہتی تھی، اور سارے پیپر اس کی فائل میں انگریزی میں ہوتے تھے. وہ کہتی تھی دیکھیں میری فلاں اسکیم کا یہ پیپر ہے اور میں نے فلاں فلاں لوگوں سے سائن کروایا ہے، اور میں نے یہ فلاں فلاں لوگوں کو اس کی کاپی کروا کے دے دی. اگر ان کے علاقے میں کوئی ایم این اے ایم پی بھی آتا تھا نا، اس کی کاپی کروا کے انہوں نے دے دیا. حالانکہ وہ کام تو ڈسٹرکٹ ناظم نے کرنا ہوتا تھا، لیکن وہ ہر کسی کو پکڑا دیتی تھی، بھئی یہ مسئلہ ہے ہمارے علاقے میں، آپ نے اس کو کر کے دینا ہے نا. تو جو ہے وہ مطلب لوگ حیران ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یار جب ان کا ناظم کروا سکتا تو ہمارا ناظم کیوں نہیں کروا سکتا. کیونکہ کچھ ڈیولپمنٹ کے کام جو تھے وہ پولیٹیکلی صورتحال کی وجہ سے بھی نہیں ہوئے تھے. کہیں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے اور کہیں پہ نہیں ہوئے. تو جب عورتوں نے اس طرح دیکھا تو انہوں نے جا کے بات بھی کی. اچھا دوسرا ایک اور بھی ہم نے آبزرو کیا تھا کہ ہر کام کی ایک ذرا ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے ایک ورک شاپ کی، اس میں نا خواتین نے کہا بھائی مجھے تو فلاں اسکیم ملی، مجھے فلاں اسکیم ملی، فلاں اسکیم ملی. اب ہماری جو عمر کوٹ سے کاؤنسلر آئی ہوئی تھی انہوں نے کہا اچھا مجھے تو میرے ناظم نے کچھ نہیں دیا. جب ٹی بریک ہوا انہوں نے کہا اچھا تم لوگوں کو کیا ملا تھا، کیا ملا تھا. وہ سمجھ رہی تھی کوئی کائنڈس کی صورت میں کوئی چیز ہوگی نا. انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں اسکول تھا، ہم گئے وہاں پر، ہم نے دیکھا کہ اسکول کی چھت گر رہی تھی، وہاں پہ واش روم نہیں تھا، وہاں پینے کا پانی نہیں تھا. ہم نے ایک جو ہے نا وہ اس سے ٹھیکیدار سے پوچھا کہ بھئی اس کو ریپیئر کریں گے اور یہ وہ سارا کچھ، تو کتنا پیسہ خرچ ہوگا. اس نے ہمیں بتا دیا. ہم نے ایک درخواست لکھ کے ناظم صاحب کو دی، جی یہ فلاں فلاں اسکول ہے، اس میں یہ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو وہ تقریباً میری 3 لاکھ کی اسکیم تھی، وہ اسکیم میری منظور ہو گئی اور وہ میرے اس میں کام ہو گیا. اچھا میں بھی اب جاؤں گی نا، میں اپنے ناظم سے پوچھوں گی، اس نے تو مجھے کچھ نہیں دیا. پھر وہ گئی اب ناظم صاحب کے پاس اپنے ڈسٹرکٹ کے، سر میں کراچی گئی، وہاں ٹریننگ ہوئی، اتنی عورتوں کو اتنی اسکیمیں ملی، اتنا سب کچھ ملا، مجھے تو آپ نے کچھ نہیں دیا. ان کا اچھا تو کہلے وہ جو میں نے آپ کو ہینڈ پمپ دیے تھے وہ کہاں گئے. سائیں آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے وہ میں نے اپنے گھر میں لگا لیے، وہ آپ کو پتہ نہیں، وہ دیکھیں وہ فلاں جگہ ایک جگہ لگا ہوا ہے، وہ ایک فلاں جگہ لگا ہے، اس سے سارے لوگ پانی لے کے جاتے ہیں اور سب فائدہ ہوتا ہے. اچھا وہ جو میں نے آپ کو ہیڈ لائٹس دی تھی، صحیح آپ نے دیکھا نہیں ہے رات کو جلتی ہے، وہ ادھر قبرستان کی طرف لگی ہے، ادھر لگی ادھر لگی ادھر لگی. تو کہنے لگے دیکھیں یہ ایک اسکیم کے تحت ہمارے پاس آئی تھی اور ظاہر ہے آپ لوگوں کے ذریعے ہی ہمیں یہ لگوانا تھی، تو آپ نے مانگی نہیں لیکن میں نے آپ کو دے دی، اور باقی جو اور ممبرس تھے ان کو بھی دیا کہ بھئی یہ 4 آپ اپنے علاقے میں لگا لیں، 4 آپ اپنے علاقے میں لگا لیں اور 4 اپنے. اس طرح ہماری پوری جو ہے وہ تحصیل جو ہے وہ کور اپ ہو جائے گی. تو اچھا پھر ٹھیک ہے. تو جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ تھوڑا سا ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ ٹیکنیکل لفظ جو اب یوز ہو رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹیکنیکل لفظ کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی لوگوں نے بہت سیکھا، پڑھی لکھی نہیں تھی مگر انہوں نے پروگراموں میں آ کے ورک شاپ میں بہت کچھ سیکھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ہے وہ اس کی 6 کتابیں نکالی عورت فاؤنڈیشن نے، آنگن سے ایوان تک. کیونکہ ابھی بھی
اگر آپ چھوٹے علاقوں میں جائیں گے, آپ دروازہ ناک کریں گے تو اندر سے آواز آئے گی گھر میں کوئی نہیں ہے, کوئی اگر مرد نہیں ہے تو گھر میں کوئی نہیں ہے. تو وہ عورت اس آنگن سے نکل کے ایوان تک کیسے پہنچی, اس کو گھر کی سطح پہ کیا پرابلم ہوئے, اس کو کمیونٹی کی سطح پہ کیا پرابلم ہوئے, اور اسٹیٹ کی سطح پہ کیا پرابلم ہے, جہاں وہ گئی یونین کونسل میں یا ڈسٹرکٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں, وہاں پہ اس کو کیا کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اب دیکھیں اس کو, اگر وہ اسے پتہ ہے کہ آج مجھے اجلاس میں جانا ہے, تو وہ صبح اگر 8 بجے اٹھتی تھی تو وہ 7 بجے اٹھ گئی, کیونکہ اس نے کہا میں اپنے گھر میں جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں ان کے لیے میں ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بنا کے چلی جاؤں, تاکہ جب میں واپس آؤں تو کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اور گھر والوں کو سب کو پتہ ہے کہ آج میں اجلاس میں جا رہی ہوں. پھر جب وہ گھر سے باہر نکلی تو اوہو آج تو آپ کی بیوی جا رہی تھی, آج تو آپ کی بہن جا رہی تھی. ٹھیک ہے, تو آگے سے اس کو جواب ملا ہاں ہاں وہ آج اجلاس میں گئی ہے. وہ بندہ وہیں کے وہیں چپ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اب جب وہ وہاں گئی, اپنے اجلاس میں گئی, اور وہاں جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ مل رہی ہے کہ اچھا بھائی وہ جو میں نے آپ کو فائل دی تھی اس کا کیا ہوا, وہ مسئلہ کہاں تک حل ہوا. ارے چھوڑیں, آپ جائیں گھر میں بیٹھیں, آپ جا کے اپنا گھر سنبھالیں, اپنا کچن سنبھالیں, اپنے بچے سنبھالیں, آپ کہاں کن چکروں میں پڑ گئی. اس نے کہا ایکسکیوز می, میرا گھر میرا بچے سب سنبھلے ہوئے ہیں, تم مجھے اس فائل کا بتاؤ کہ وہ مسئلہ کب حل ہوگا. اور وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا, وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بولے گی نہیں کچھ, لیکن وہ تو ہم نے تو بولنا سکھا دیا تھا اس کو. تو اس نے جا کے اس طرح کے سوالات کیے, اور اس طرح عورتوں نے بہت سارے کام کروائے. تو جو ہم نے کتابیں شائع کی, ہم نے ان تینوں اسپیکٹ کو اس میں رکھا کہ کن کن مسائل سے عورتیں گزر کے, اور پھر جو ہے وہ انہوں نے یہ ڈیولپمنٹ کے کام کرائے, اور اپنے 4 سال جو ہے وہ کس طرح انہوں نے گزارے, کن کن لوگوں نے ان کے کام کے آگے بیریئر لگائے, اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ان مسئلوں کو حل کیا. جیسے جب ایک دفعہ نامینیشن پیپر جمع ہو رہے تھے, تو ایک خاتون کے بھائی نے اس کو لاک اپ میں بند کر دیا گھر میں کہ تم کاؤنسلر نہیں بنو گی. تو اس نے کہا, وہ بڑی ریکویسٹ کرتی رہی, لیکن اس نے اس کو 4 دن بند رکھا. لیکن اتفاق سے اس نے اپنے ڈاکومنٹس اپنی ایک دوست کو دے دیے تھے کہ یار تم جمع کروا دینا, اگر میری جیسی میرے بغیر بھی جمع ہو سکتے ہیں تو تم کروا دینا. لیکن شاید اس وقت کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ آپ کو خود ہی جا کے جمع کروانا تھے. تو اتفاق سے ایک دن بڑھ گیا. اب اس کے بھائی نے نا تالا کھول دیا 5 بجے, اب تو ختم ہو گیا ٹائم, صحیح ہے, اور پتہ چلا کہ جناب ایک دن اور بڑھ گیا. تو اس نے اگلے دن جا کے وہ جو ہے نا جمع کروا دیے فارم اپنے, اور وہ اتفاق سے بن بھی گئیں کاؤنسلر. کچھ عرصے کے بعد ان کے وہی بھائی جنہوں نے لاک اپ میں بند کیا تھا, وہ گئے کہ یہ میرے بچے کا نا ذرا برتھ سرٹیفکیٹ بنوا دیں, یہ مسئلہ اس کو حل کروا دیں. تو جہاں پہ جن لوگوں نے پہلے بیریئر لگائے, تو انہوں نے اس طرح کے بیریئرز کو جو ہے وہ پھر خود ہی توڑا, اور پھر خود ہی ان کو سپورٹ کیا. اور میں نہیں سمجھتی کہ جو ہماری 40,000 خواتین اپنے گھروں سے باہر نکلی تھیں, اس میں ان کے شوہر, ان کے بھائی, ان کے فیملی کے جو مرد حضرات تھے, انہوں نے ان کے ساتھ بہت سپورٹ کیا جب ہی وہ اس طرح گھر سے باہر نکل کے انہوں نے اتنے کام کیے, ورنہ ادروائز وہ نہیں کر سکتی تھیں. اور پلس پھر جو ان کی پولیٹیکل پارٹیز رہیں, انہوں نے بھی ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا, ان کو آگے لے کر آئیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چلی. پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے جب دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ 2001 میں الیکشن ہوئے, پھر دوسرے الیکشن 2005 میں ہوئے سیم آرڈیننس کے اوپر, تو ہم نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو 40,000 عورتیں باہر نکلی ہیں کہیں اندر نہ چلی جائے, کہیں اس جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آ گئی ہیں, جو ان کا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا اس کام کے حوالے سے. تو عورت فاؤنڈیشن نے 50 ویمن لیڈر گروپ بنائے. ہم نے کہا کہ یہ خواتین جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ لیڈر ہیں, اور یہ جو ہے ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں گے. اس میں جو ہے ہم نے اس گروپ میں کوئی 75% کاؤنسلرس کو لیا, اور 25% ادر خواتین اس علاقے کی جو ایکٹیوسٹ تھیں وہ ساری ان کو. تو اس میں ہم نے ان کی جو ہے نا وہ مختلف کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگز کروائیں, ان کو لاس کے حوالے سے بتایا, جو پرو ویمن لاس پاس ہو گئے تھے ہمارے یہاں اسمبلیز میں, ان کے بارے میں بتایا, ان کے لنکیجز کروائے ہم نے ڈی سی کے ساتھ, کہ بھئی یہ جو, کیونکہ جو ہمارے پاس جو پہلے لوکل گورنمنٹ 2001 میں اور 2009 میں جو سسٹم تھا, اس میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ ناظم تھے, ان کے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ اور میونسپلٹی ڈپارٹمنٹ, یہ 4-5 ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ ان کے پاس تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے لوگ ان کے ساتھ بہت لنک میں رہتے تھے. تو ہم نے پھر اس طرح ان کی جو ہے نا ان کے ساتھ لنک کروایا, اور ہم نے کہا ڈی سی صاحب کو کہ بھئی یہ 50 عورتیں جو ہیں یہ والنٹری ایک فورس ہے عورتوں کی آپ کے ڈسٹرکٹ میں, آپ کو کبھی بھی ان کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ ضرور ان کو لے سکتے ہیں. اچھا, پھر عورتوں نے ڈائریکٹ ایشوز بتائے. جیسے جب ہم نے ڈی سی دادو کے سامنے رکھی میٹنگ, تو ایک خاتون نے کہا جناب جب ہم سول ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہاں پہ اکثر ڈاکٹر کہتی ہیں کہ بھئی اچھا شام کو آپ میرے پرائیویٹ کلینک میں آ جانا.
اب ہم جب پرائیویٹ کلینک میں جائیں گے تو ہمیں تو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا نا, ٹیسٹ اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں, اور وہاں پر ہمیں وہ نہیں ٹریٹ کر رہی تھیں. حالانکہ بہت چھوٹی سی بات تھی اور میں سمجھتی تھی شاید بات ہوئی اور بات ختم ہو گئی ہوگی نا, لیکن ہمیں کچھ عرصے کے بعد ہماری ان ممبرز نے ہی بتایا کہ بھائی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ایک نوٹس نکلا اور اس نوٹس پہ تمام ڈاکٹرز نے سائن کیے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر ڈیورنگ ڈیوٹی ٹائمنگ کسی نے بھی یہ کہا کہ شام کو میرے پرائیویٹ کلینک پر آ جائے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. تو حالانکہ بہت چھوٹی سی بات, بہت چھوٹا سا سوال تھا, آٹے میں نمک کے برابر تھا, لیکن وہ جو اس علاقے کی عورتیں تھیں ان کے لیے تو بہت بڑی فائدے کی بات نا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے ہم نے یہ جو 50 ویمن لیڈر گروپ بنے تھے ان کے ہم نے اس طرح ڈی سی کے ساتھ لنک اپ کروائے. جیسے جب ہمارے یہاں 2010 میں فلڈ آیا تو وہاں پہ ہمیں ڈی سی شکارپور نے کال کری اور کہا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ کچھ خواتین آئیں تاکہ ہمارے پاس کچھ سامان ہے تو وہ کیمپوں میں جا کے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. تو ہم نے اپنی فوکل پرسن کا نمبر دے دیا اور ہم نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں گی. تو انہوں نے وہاں پہ کچھ خواتین کو بھیجا, انہوں نے طریقہ بتا دیا کام کا کہ یہ طریقہ ہے, اس طرح کام کرنا ہے. تو خواتین نے ان کے ساتھ وہ مل کے کام کیا. آخر میں انہوں نے ان کو ایک اعزازیہ بھی دیا اور پلس ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا. اب خواتین خوش ہو گئی, وہ تو بس ویسے ہی گئی تھی کہ ہاں بٹ ٹھیک ہے ہمیں کام کرنا ہے, لیکن ان کو جب اعزازیہ بھی ملا اور ان کو جب سرٹیفکیٹ بھی ملا تو وہ بڑی خوش ہو گئی. تو ہم نے اس طرح اپنے اس گروپ کو جو ہے وہ ہم آگے لے کے چلے. ان کی مختلف ہم نے ٹریننگز کروائیں, ورک شاپس کروائیں, ان کے لنکیجز جو ہے ایون پھر ہم نے پارلیمنٹیرین تک کے ساتھ ان کی جو علاقے کی پارلیمنٹیرین تھی ان سے بھی لنکیجز کروائے کہ کیونکہ علاقے میں بھی تو ملنا چاہیے نا پارلیمنٹیرین کو کہ وہ آ کے کچھ ڈیولپمنٹ کے کام اور وہ چیزیں کر سکے اور ان کے ساتھ جڑیں, تاکہ ابھی یہ کاؤنسلر ہیں یو سی کی, تحصیل کی, تو آگے یہ ایم این اے ایم پی اے کی طرف بھی جو ہے وہ آئیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یعنی کہ یہ سوچ تھی عورت فاؤنڈیشن کی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ ہمارا یہ جو 50 ویمن لیڈر گروپ تھا اس میں سے کوئی 5 خواتین جو تھیں وہ ایم پی ایز بنی, بالکل گراس روٹ لیول کی خواتین تھیں اور یہ ایم پی ایز بنی. ایک کا تعلق جو تھا وہ کراچی سے تھا اور 4 کا تعلق جو تھا وہ پنجاب سے تھا. جو کراچی سے جن کا تعلق تھا آپ نے رانا انصار کا نام سنا ہوگا, جو کیا نام ہے ہمارے جو حیدرآباد کا گروپ تھا جو 50 ویمن لیڈر گروپ تھا اس کی وہ جوائنٹ کوآرڈینیٹر تھی. پھر وہ جب ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جڑی تو انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتی تو اس لیے آپ کسی اور کو بنا دیں. تو ہم نے کہا نہیں, آپ 50 لوگوں کی میٹنگ بلائیں, جس کو بھی لوگ ڈیسائیڈ کریں آپ اس کو بنا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ پھر اس پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی سندھ کی کمیٹی کی رکن بنی, پھر مرکز کی بنی, پھر وہ ایم پی 2 بار ایم پی اے بنی, پھر وہ اپوزیشن لیڈر بنی. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر بنی اور اب جو ہے وہ ایم این اے ہیں رانا انصار جو ہے. اور وہ بہت سیکھتی ہے, مطلب ہم نے آبزرو کیا کہ ہماری جو خواتین پارلیمنٹیرین ہیں وہ بہت سیکھنا چاہتی ہیں. مطلب جن کا کوئی پیچھے سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے پولیٹیکلی کہ اچھا یہ سیٹ جو ہے میرے باپ دادا چچا کی وجہ سے مجھے ملی ہے یا میری اپنی اسٹرگل کی وجہ سے ملی ہے, تو وہ وہاں پر بڑا ہم نے فرق دیکھا اس طرح کا جو ہے. تو رانا نے یا ہماری اور بھی بہت ساری جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے بہت سیکھا اور وہ آگے بڑھی اور جو ہے وہ ساتھ ساتھ عورت فاؤنڈیشن کو بھی لے کے چلی ہیں ہمارے پروگرامزوں میں. آج تک وہ آتی ہیں, آج بھی وہ کہیں جا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ آج ہم نے جو سیکھا ہے وہ کس وجہ سے سیکھا ہے. جیسے ہم نے اپنے ایک پروگرام میں جب ایم پی ایس کو بلایا اور کمیونٹی کی خواتین کو, تو وہ ہماری ایم پی اے کہہ رہی تھی دیکھیں ہم بھی پہلے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا یو شیپ میں, ہم بھی پہلے ایسے بیٹھتے تھے اور یہ ملکہ اور مہناز یہاں پہ بیٹھتی تھیں اور دیکھیں یہ لوگ آج یہاں پر ہی ہیں اور ہم ایم پی اے بن گئے ہیں گے. اب آپ لوگ بھی جو ہے وہ جب ان کے ساتھ جڑ گئی ہیں نا تو آپ بھی انشاءاللہ ایم پی اے بن کے اور یہاں پر ادھر ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں گی. تو اس طرح کی چیزیں عورت فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنی چلاتی رہی. This audio has been taken from the Citizens Archive of Pakistan's Oral History Project.